سورہ یونس کی آیت نمبر 104، سورہ یونس کا 11واں رکوع اور آخری رکوع، 11ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، بت ہیں، بے جان پتھر ہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، ہاں اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ اللہ قادر، مختار، سچا الہ، معبود اور عبادت کا مستحق ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں۔ یہ جو انداز ہے اس میں ایک تعلیم ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو ایمان کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی پختگی دکھائیں، کہ سامنے والا ایسا نہ ہو کہ آپ اسے اسلام کی دعوت دینے جائیں، وہ آپ پر کام کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ آپ پہ کام کرنا شروع کرے گا تو آپ کی دعوت پر توجہ نہیں کرے گا۔ تو کبھی بھی کسی کو ہدایت کی طرف لانا چاہیں تو پہلے اس کے سامنے اپنے عقیدے کی مضبوطی کا ذکر کریں کہ میں اسلام پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، پھر اسے حق کی دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی پختگی سے متاثر ہو اور حق کی طرف آئے۔ بعض لوگ بدعقیدہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہماری محفل میں آئیں پھر ہم آپ کی محفل میں آئیں گے، تو وہ ان کی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بدعقیدہ شخص یہ دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ خود اس کا ہی عقیدہ مضبوط نہیں ہے، مجھے یہ کون سی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ اب بجائے یہ کہ وہ حق کی راہ اختیار کرے، وہ جو مومن ہے جس کا عقیدہ درست ہے اسی کو گمراہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح جو ہے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی کہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے آپ کے ساتھ مندر آتا ہوں پھر آپ مسجد میں آئیں۔ اس طرح اسلام کی تبلیغ کرنے کا یہ انداز قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سوا میں کبھی کسی کی پوجا نہیں کروں گا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ، سب سے الگ ہو کر، یعنی مخلص مومن رہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا کر سکے۔ یعنی اے محبوب آپ یہ اعلان کریں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان بے جان پتھروں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، یہ جھوٹے معبود کسی کام کے نہیں، بے جان پتھر ہیں، نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں کبھی ان کی پوجا نہ کروں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے تو مشرکین سے خطاب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کفار مکہ سے یہ کہہ دیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن آج کل لوگ بیچارے قرآن پاک کی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے کہ یہ آیتیں تو انہیں ہندوؤں کے سامنے پڑھنی چاہیے
اور انہیں درس دینا چاہیے کہ وہ بت پرستی نہ کریں۔ ہندوؤں سے تو ان کی دوستیاں ہو گئیں اور شرک کے سارے فتوے مسلمانوں پہ لگانے لگے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو کائنات میں سب سے بری مخلوق تصور کرتے تھے کہ وہ مشرکوں کے بارے میں آئی ہوئی آیتیں مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، یعنی بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اور وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، پہلے تو اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کو نہ پکار جو نہ تجھے بھلا دے سکے اور نہ ہی تیرا نقصان کر سکے۔ پھر آگے تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہیں پکارنا چاہیے، وہ مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل باطل تعویل ہے، اور قرآن پاک کا معنی اپنی مرضی سے غلط کرنا یہ کفر ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا رد ہے۔ اور ما لا ینفعو کا یہاں ماں سے بے جان پتھر و بت مراد ہیں جو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ جہاں تک فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کا تعلق ہے، انہیں اللہ نے بے شمار اختیارات دیے ہیں اور وہ اللہ کی عطا سے نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ حضرت جبریل کئی مرتبہ عذاب لے کر آئے اور کئی مرتبہ حضرت جبریل اللہ کی رحمتیں لے کر آئے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا۔